اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی شخص شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ عمل زوج کر لیتا ہے تو اس وقت اس پہ قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ آج کے دور میں غلام آزاد کرنا تو نہیں ہے، لیکن مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھنے، یہ اس ایک روزے کا کفارہ ہے جو اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے روزہ۔ اب 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے اور لگاتار رکھنے پڑیں گے، کوئی اس میں گیپ نہیں آئے گا۔ اگر گیپ آئے گا تو دوبارہ رکھنے پڑیں گے، اور اگر وہ 2 ماہ کے روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی قوت اور طاقت نہیں، تو پھر جا کے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب 60 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے، یعنی صدقہ فطر جو ہوتا ہے نا، ایک مسکین کو اگر آپ کھانا کھلا رہے ہیں تو کتنا کھانا آپ اس کو یا اناج یا غلہ دیں گے؟ جتنا صدقہ فطر بنتا ہے۔ یہ ہر دور میں اس دور کے مطابق ہوگا۔ جیسے آج کل UK میں بعض مساجد نے جو ہے وہ 5 پاؤنڈ مقرر کیا ہے، بعض نے 6 پاؤنڈ مقرر کیا ہے، لیکن جو مقرر کیا اگر اس سے زائد دے دیں تو آپ کو زیادہ ثواب میسر آئے گا، ثواب ملے گا۔ تو ایک مسکین کو اگر آپ نے کھانا کھلانا ہے تو وہ پرائس میں نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی اتنا وہ ایک مسکین کو دے، یا یعنی 60 مساکین کو ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ دینا چاہے تو تب بھی دے سکتا ہے، تو اس کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ اس کی دلیل امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے، ایک شخص آیا اور آ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں تھا اور میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا، عمل زوج کر لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب سنا تو حضور علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اب تو غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں غریب ہوں، اتنی قوت نہیں ہے کہ میں غلام آزاد کر سکوں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی قوت اور طاقت بھی نہیں ہے، ایک روزے میں میرا یہ معاملہ ہو گیا، 60 جو ہے وہ مسلسل روزے میں کیسے رکھ سکوں گا؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میری یہ بھی قوت اور طاقت نہیں، غریب ہوں میں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ السلام مجلس میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص ایک کھجوروں کا تھیلا حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضور نے اس سائل کو بلایا اور فرمایا، یہ تھیلا لے لو اور جاؤ صدقہ کر دو اس کو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مدینہ میں سب سے زیادہ غریب تو میں ہی ہوں۔ حضور نے تبسم فرمایا، حضور نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اچھا لے جاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی کھلا دو، یہی تمہارے لیے صدقہ اور کفارہ بن جائے گا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا وہ عمل زوج کر لیتا ہے تو اس وجہ سے اس پہ کفارہ لازم آئے گا۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو کفارہ ہے، جو ترتیب آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، وہ ترتیب واجب ہے، یعنی غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا یہی مذہب ہے۔ امام مالک اور ان کے اصحاب کا یہ مذہب ہے کہ
اس شخص کو ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا بھی اختیار ہے، کسی ایک چیز کو وہ اختیار کر لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔